نبوت کا 13واں سال ہے۔ یثرب میں اسلام کے پہلے سفیر مقری کے خطاب سے مشہور ہونے والے نوجوان سیدنا مصعب بن عمیر کی دعوت و تبلیغ رنگ لے آئی ہے اور لوگ بڑی تیزی سے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ حج کا موسم ہے اور یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے ہیں۔ سب مسلمان مل کر اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عقبہ نامی گھاٹی کے پاس وہ رسول اللہ سے ملاقات کریں گے اور یہ اجتماع بالکل خفیہ ہوگا۔ مقررہ وقت پر سب لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ آخر کار رسول اللہ بھی اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ وہاں تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت عباس ابھی مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن رسول اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت عباس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تاکہ انصار کی ذمہ داری کی نزاکت پوری صراحت کے ساتھ ان پر واضح کر دیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، اے خزرج کے لوگو، ہمارے اندر محمد کی جو حیثیت ہے وہ تم سب کو معلوم ہے۔ ہم نے محمد کو ان کے مخالفین سے محفوظ کر رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور شہر کے اندر عزت و قوت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے جہاں جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر تمہارا خیال ہے کہ تم اپنی ذمہ داری نبھا لوگے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لوگے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہارا خیال ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد اکیلا چھوڑ دو گے تو پھر ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم میں عزت و حفاظت کے اندر ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے عباس، ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، اب اللہ کے رسول آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کرتے ہیں وہ ہم سے لے لیجئے۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے لیے انصار کا پختہ عزم، شجاعت و ایمان اور جوش و خلوص کا کیا حال ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ گفتگو فرماتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اسلام کی ترغیب دلاتے ہیں۔ اس کے بعد بیعت ہوتی ہے۔ بیعت کا واقعہ امام احمد بن حنبل تفصیل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا، اس بات پر کہ چستی اور سستی ہر حال میں میری بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ اس پر حضرت براء بن معرور کھڑے ہو کر رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ بیعت کی شرائط کے متعلق گفت و شنید مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صف اول کے 2 مسلمان جو سن 11 اور 12 نبوت کے ایام میں حج میں مسلمان ہوئے تھے، یک کے بعد دیگرے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کرتے ہیں تاکہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں۔ اس سے یہ پتہ لگانا بھی مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ رسول اللہ سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس کہتے ہیں، تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ جب تمہارے اموال کا صفایا ہو جائے گا
اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی۔ اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے جاؤ، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر سب نے بیک آواز کہا، ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اللہ کے رسول، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ لوگوں نے عرض کی اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ آپ نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس وقت بیعت کرنے کے لیے اٹھے ہی تھے تو حضرت اسد بن زرارہ نے، جو ان 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، اے اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم رسول اللہ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر، یعنی بہت لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج رسول اللہ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں اور نیزوں کی مار، لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے جاؤ اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا۔ بیعت کی دفعات پہلے ہی طے ہو چکی تھیں، ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی، اب یہ مزید تاکید تو لوگوں نے بیک آواز کہا، اسد بن زرارہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا سب لوگ ایک ایک کر کے اٹھے اور رسول اللہ نے بیعت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی۔ اس بیعت میں 2 عورتیں بھی شریک ہوئیں تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی، رسول اللہ نے کبھی کسی نامحرم عورت سے مصافحہ نہیں فرمایا۔